جن مسائل کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. ابھی بہت سارے سائنٹیفک اعتبار سے جتنی ترقیاں ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں عالم وجود میں آ رہی ہیں، ہم کیا جانے کہ ان کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا ہے. قرآن مجید میں کون سی آیت اس کے بارے میں حکم رکھتی ہے اور کس طریقے سے ائمہ معصومین نے وضاحت فرمائی ہے، اس کی مماثلت رکھتے ہوئے کن کن مقامات پر انہوں نے احکامات نافذ فرمائے ہیں. ہے کوئی اتنا صاحب بصیرت جو نتیجہ نکال کے بتا دے؟ ان فیوچر، مستقبل میں ایسے حالات و واقعات رونما ہونے والے ہیں کہ جہاں کلوننگ کی بنیاد پر، جو آپ بہت سارے کارٹون اور دیگر چیزیں دیکھتے رہتے ہیں نا، ان کو حقیقت میں دیکھیں گے کہ جسم گھوڑے کا ہے، شکل انسان کی لگی ہوئی ہے. کیا حکم نافذ کریں گے آپ؟ یہ انسان ہے یا حیوان ہے؟ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ کلوننگ کی بنیاد پر ریسرچ کی جا رہی ہے. فیوچر کی پلاننگ انسان کر رہا ہے، حضرت انسان اپنی حیات خراب کر رہا ہے. یا تو یہ وہی بندر کی اولادیں ہیں جو یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا پھر انسان بن گیا، پھر اپنی اصل کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں. مگر جہاں اس طریقے کے حالات و واقعات رونما ہوں گے، ہے آپ کے پاس کوئی حل جو آپ نکال سکتے ہیں؟ ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سلسلہ جہاں سے آپ نتیجہ نکال سکیں اور یہ بتا سکیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم نافذ کیا جائے؟ اسی طریقے سے بہت سارے جدید مسائل آئے. یہی وہ علماء حق ہیں کہ جن کی ولایت کی امام عسکری علیہ السلام نے بھی، امام زمان نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ دور غیبت میں یہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، میں ان پر نگہبانی کروں گا، میں ان کی نگہبانی کروں گا، مگر یہ ہماری طرف سے تم پر نگہبان ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن خیال رکھنا، حریص نہیں ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے، اور ہماری احادیث و روایات کا بیان کرنے والا ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا نہیں. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایسوں سے حق کو حاصل کر لینا. اگر تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم اپنے تمام تر مسائل کا حل خود تلاش کر سکو، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. یہ تو ہماری فطرت ہے کہ جو بات ہم نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے دریافت کر لیتے ہیں، جاننے والوں سے سمجھ لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، تاکہ جب ہم اس کام کو انجام دیں تو غلطی کا امکان باقی نہ رہے. ورنہ اس بزم سے اٹھنے کے بعد دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، باہر نکل کر کے اپنے دوستوں سے پوچھئے گا کہ واجبات نماز کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، اور دیکھیے گا کتنے دوست بتا سکتے ہیں. پوچھ لیجئے گا. نماز پڑھتے ہیں سارے مومنین، ہمیں اعتراض نہیں ہے، بہت سارے افراد پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ابا پڑھتے تھے ویسی بیٹا پڑھ رہا ہے، جیسے بیٹا پڑھ رہا ویسی پوتا پڑھ رہا ہے. فرائض و واجبات کی آگہی کہاں تک ہے؟ ہماری کوتاہیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، اور اپنی انہی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم ہر نور کا انکار کر دیتے ہیں، ہر روشنی سے ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چہروں کی تاریکیاں آیا ہو جائیں. یہ اپنی کمزوریاں ہیں جنہیں ہم چھپانا چاہتے ہیں. ورنہ علم دوست کبھی صاحب علم سے دشمنی نہیں رکھتا، اور اس سے پوچھے جانے والی باتوں کو توق و زنجیر قرار نہیں دیتا. کسی بھی صاحب علم سے آپ کوئی بات پوچھیں تو پوچھنے کا مطلب نہیں کہ آپ نے توق و زنجیر اور بیڑی پہن لی ہے. علم دوست انسان ہر صاحب علم کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے. لیکن جاہل سے پوچھیں، کہے گا کس کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ آج کی باتیں نہیں ہیں. آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں وہ بھی صرف علم اور جہالت کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، تاریکی اور نور کی جنگ ہے. آج آپ جو بیٹھے ہوئے واقعہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں، ورنہ کون ایسا تھا جو فرزند زہرا کے مد مقابل کھڑا ہوتا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ نبی کا نواسا ہے؟
علی مرتضیٰ کا لاڈلا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نبی کے دوش پر سوار ہوئے ہیں. نبی نے ان کی وجہ سے سجدے کو چھوڑ دیا ہے. نبی نے ان کی وجہ سے خطبے کو منقطع کیا ہے. اور اگر کسی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے تو نبی نے یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کتنے اچھے سوار ہیں. کیا نبی نے نہیں پہچانوایا تھا؟ پہچانوایا تھا. لیکن جہاں جہالت بڑھتی چلی گئی، تاریکیاں بڑھتی چلی گئی، نافرمانی پروردگار بڑھتی چلی گئی، ظلم و ستم و استبداد بڑھتا چلا گیا، وہاں یزید بن گیا. اور جب یزید بنا تو اس نے اس ذات مقدس پر ظلم ڈھایا کہ جو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت تھی، سب سے محترم ذات تھی، سب سے اعلیٰ شخصیت تھی، اس پر ظلم و ستم ڈھایا گیا. جب تاریکیاں بڑھتی ہیں، اندھیرے بڑھتے ہیں تو ظلم و ستم کا سلسلہ قائم ہوتا ہے. لیکن عزیزو، انہی لمحات و واقعات کے لیے تاریخ میں ایسے بھی واقعات پائے گئے ہیں کہ اگر کہیں ایسی منزل آن پڑے تو بھائی کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی کی مدد و نصرت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن کس طرح سے؟ جانتے ہیں نا جناب ابوالفضل کے لیے علی کی تمنا کا نام ہے عباس. عباس فخر نوے بشر جان بشرقین، ام البنی کا لال تو حیدر کا نور عین، زینب کے دل کی آس، سکینہ کے دل کا چین، صورت میں بوت و رات تو کردار میں حسین، ایثار کا امام، وفا کا رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ عصمت کا پھول ہے. علی کا لال ہے، مولا نے جس کی تربیت کی ہے، اپنی شجاعت کا وارث جسے قرار دیا ہے. صفین میں کم سنی کی حالت میں نقاب پہنا کر مقتل میں بھیج کر بتا دیا، دیکھو میں نے جسے تیار کیا ہے کربلا کے لیے. میں اپنی زندگی میں جس طرح سے نبی کی مدد و نصرت کرتا رہا، اسی طرح سے فرزند نبی کے لیے میں نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے. دیکھو اس پر نظر ڈالو. جنگ صفین میں اترنے والا جب یہ علی کا شیر اترا ہے نا تو ظالم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید علی خود آ گئے ہیں، اس لیے کہ اس کا انداز وغا علی جیسا تھا، اس کا انداز جنگ اپنے بابا جیسا تھا. مولا نے کس طرح سے تربیت کی ہے. لیکن جانتے ہیں یہ عباس کیسا ہے؟ یہ نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ حسن و حسین کی اطاعت کرنے والا ہے. اسی لیے جب مدینے سے چل رہے ہیں، حاکم مدینہ کے دربار میں گئے، مولا نے کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو، وقت جنگ نہیں ہے. غازی نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور اس کے بعد اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، اپنے آقا کے ساتھ مثل سائے کے چلتے رہے ہیں. مقتل تک پہنچ گئے، دشت کربلا تک پہنچ گئے. جو امام کرتے رہے جناب عباس وہی کرتے رہے. امام کہتے گئے بھیا عباس تمہیں یہ کرنا ہے، بھیا عباس تمہیں قلب لشکر کا سردار بننا ہے. عباس سنتے رہے، وہی انجام دیتے رہے جو مولا کہتا رہا. کبھی بھی اپنے مولا کی اطاعت سے کوئی روگردانی علی کی اس شیر نے نہیں کی ہے. اطاعت مولا میں زندگی بسر کرتا رہا. حد یہاں تک ہے کہ اپنے 3 بھائیوں کو، اپنے سگے بھائیوں کو لاشیں مقتل سے اٹھا کر کے عباس لایا ہے، مگر کوئی شکوہ نہیں ہے. اپنے بھتیجوں بھانجوں کے لاشیں کو اٹھا کے لایا ہے، اصحاب و انصار کے لاشوں کو اٹھا کے لایا ہے. مگر جو مولا کہتے رہے وہ جناب ابوالفضل کرتے